الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگ حضرات اور ہمارے نمازی ساتھی، آج کا دن بڑا خاص دن ہے. دیکھا جائے تو دنیا کے واسطے آج کا دن ایک بڑا حیران کن دن گزرا ہے. 1947 جس سے پہلے ایسے زبردست پاکیزہ ملک کا وجود اگرچہ دنیا کے نقشے پر موجود نہیں تھا، لیکن جب یہ دنیا کے نقشے پر آیا تو ساری دنیا نے دیکھا کہ پوری دنیا میں صرف 2 ریاستیں ایسی ہیں کہ جو کلمے کی بنیاد پر بنی. ایک تو مدینہ کی ریاست ہے اور دوسری ریاست پاکستان کی ہے. جب آپ ملک پاکستان کو دیکھیں تو بڑا حیرانگی ہوتی ہے. بڑے عجیب حالات ہیں کہ اس کا نام دیکھا جائے، پھر اس کا نقشہ دیکھا جائے، پھر آزادی کے دن کو دیکھا جائے، وقت کو دیکھا جائے، پھر آزاد کرانے والوں کو دیکھا جائے، حتیٰ کہ جو ایک عام آدمی بھی تھا اس کی زبان پر بھی اور بچے بچے کی زبان پر بھی جو اس ملک کے بنتے ہوئے نعرے تھے، جب یہ ملک بن رہا تھا جو نعرے لگائے جا رہے، ان سب چیزوں کو دیکھا جائے تو بڑا حیرانگی ہوتی ہے کہ اللہ نے کیسا زبردست مبارک اور نعمتوں سے بھرپور ایک ٹکڑا دنیا کے اندر ہمیں عطا فرمایا. آپ دیکھیں پاکستان، پاک کہتے ہیں، اردو میں بھی آپ جانتے ہیں پاکیزہ، صاف ستھرا، اور عربی میں اس کو کہا جاتا ہے طیبہ، طیبہ. اور ستان کہتے ہیں شہر کو. اگر آپ عربی میں اسے دیکھیں تو مدینہ کہا جاتا ہے. تو معنی ہو گیا، اگر عربی کے اعتبار سے دیکھا جائے پاکستان کا معنی مدینہ طیبہ. دیکھیں
حالانکہ دنیا کا ایک اکلوتا واحد شہر ہے مدینہ طیبہ کے جس کا واقعی نام مدینہ ہے، کہ وہ شہر جو واقعی شہر کہلانے کے لائق ہے، اور وہ مدینہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، ایسا شہر کہ جو بغیر کسی لڑائی اور بغیر کسی فسادات، قتل و غارت گیری کے فتح ہو گیا۔ خود رہنے والوں نے خیر مقدم اور اہلاً و سہلاً اور آپ کو جو ہے نا بڑے محبت کے ساتھ ویلکم کیا۔ ایسا شہر جو محبت سے فتح ہو گیا۔ اور دوسری ریاست پاکستان کی جب بنا تو آپ جانتے ہیں رمضان کا مہینہ تھا، اور 27ویں شب تھی، جو مسلمانوں کے لیے ایک بڑی خیر و برکت اور رحمت والی رات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا لفظ سورۃ القدر میں استعمال ہوا، اور لیلۃ القدر اس لفظ کے اندر خود 9 حروف ہیں، 9 لیٹرز، ملٹیپلائی کر دیں 3 سے 27، تو 27ویں شب اللہ نے یہ ملک عطا فرمایا۔ کیسے حاصل ہو گیا اور کس نعرے کی بنیاد پر حاصل کیا، کیا کیا تحریکیں چلیں، کیسی کیسی خطرناک موومنٹس مسلمانوں کی جانب سے چلیں، اور وہی رہنما جو پہلے کہتے تھے کہ الگ ریاست، یہ کہنا، نعرہ لگانا بھی غلط، اور اس کے خلاف بہت باتیں چلتی تھیں، بڑی تحریکیں ہوتی تھیں۔ پھر جب انہوں نے خود ہی حالات کو بھانپا، ضرورت کے وقت کے تقاضے کو دیکھا، تو یہی وہ لوگ تھے جو جنہوں نے کہا کہ واقعی ہم پہلے 2 نیشن تھیوری، جو 2 قومی نظریہ تھا، اس کے ہم مخالفت کرتے تھے، لیکن ہم اب خود اس کی مفاہمت میں کھڑے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو 2 نیشن تھیوری ہے، 2 قومی نظریہ، یہ صرف 2 قومی نظریہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو ہے پوری زندگی ہے۔ مسلمان مشرق ہے اور ہندو مغرب، یہ مشرق مغرب کا جتنا فاصلہ ہے اس سے زیادہ ان دونوں قوموں کے درمیان فاصلہ ہے۔ یہ تو مسلمان کیونکہ کسی کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرتا نا، سکون سے اپنا رہتا ہے، یہ پوری دنیا تاریخ گواہ ہے، کبھی مسلمان نے کبھی بھی پہل نہیں کری، بلکہ اکثر ان کاموں میں تو مسلمان نے پہل کیا، کبھی ایسا کیا ہی نہیں جن باتوں کی بنیاد پر آپ مسلمان کو دہشت گرد کہہ دیتے ہیں۔ گولی چلانے والا ہوتا ہے نا دہشت گرد، میزائل چلانے والا، ایٹم بم چلانے والا، وہ تو شریف ہوتا ہے، اور یہی کام تو کبھی مسلمان نے آج تک تاریخ میں کبھی نہیں کیا۔ مسلمان نے آج تک تاریخ میں پہلے لڑائی پہل کی ہی نہیں ہے، بلکہ آپ تاریخ اٹھائیں تو مسلمان نے تو آج تک ایٹم بم بھی نہیں چلایا۔ کس نے چلایا یہ آپ جانتے ہیں، انگریز نے چلایا، غیر مسلم۔ مسلمان نے کبھی میزائل نہیں چلائے، مسلمان نے کبھی کسی کے بچوں کو قتل نہیں کرا، یہ تو بلکہ مسلمانوں کا اسلام ہے جو جہاد ہے، اس میں بھی تمیز سکھائی گئی، آداب سکھلائے گئے کہ دیکھو ان چیزوں کا رعایت رکھتے ہوئے اگر مجبور بھی ہو جاؤ تو ایسے جہاد کرنا، ہر چیز جو ہے وہ جائز ہے محبت اور قتل میں، یہ مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ تھوڑی۔ تو مسلمان تو شریف ہوتا ہے، اسی لیے ہندوؤں کے ساتھ بڑی شرافت سے تو بڑے زمانے سے زندگی گزر رہی تھی برصغیر کے اندر، لیکن جو مسئلہ کھڑا ہوا وہ برٹشر کے عمل دخل کے بعد، جب انہوں نے مداخلت کری، تو پھر اللہ پاک نے بھی جو ہے نا نیک لوگوں کو کھڑا کیا، کیونکہ ان لوگوں کو بھی کھڑا ہونا پڑ جاتا ہے جب مجبوری ہو جاتی ہے، کیونکہ اپنا حق بھی تو حاصل کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسلام شریعت نے اپنا حق مانگنے اور حاصل کرنے کی کہیں پہ ترغیب نہیں دی کہ اپنے حق کے لیے لڑائی کرو، یہ تو ہمارے معاشرے میں مشہور بات ہے کہ جی اپنے حق کے لیے لڑو، کھڑے ہو جاؤ۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ہمیشہ کیا سکھلایا
کہ دوسرے کا حق ادا کرو، اپنا حق چھوڑ دو، اور آپ نے کر کے دکھایا۔ تبھی تو آپ کی ایک زبردست جو ہے نا جماعت تیار ہوئی۔ بہرحال اللہ پاک نے علامہ اقبال کے دل میں یہ تڑپ پیدا کر دی، یہ ڈال دیا۔ اگر یہ الفاظ بھی کہوں کہ گویا سمجھا دیا تو بھی غلط نہیں ہوگا کہ ایک الگ ریاست ہونی چاہیے۔ مسلمان اپنے دین پہ چلنے کے واسطے جب تک آزادی کی زندگی نہیں حاصل کریں گے تو مسلمان تو وہ قوم ہوتی ہے غلام بن ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے مسلمان کیا ہر ایک عام انسان کو بھی آزاد پیدا کیا، اور بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود مدعی بن کے کھڑا ہو جاؤں گا، وکیل بن جاؤں گا اس آدمی کے خلاف جس نے کسی آزاد شخص کو غلام بنایا۔ اور یہ تو بڑا عام ہوتا تھا اس زمانے میں۔ تو بہرحال اللہ پاک نے آزاد پیدا کیے، اور اللہ نے ان کے دل میں یہ بات بھی ڈال دی، ورنہ آپ دیکھیں شروع میں یہ خود بھی تقسیم کے قائل نہیں تھے، لیکن جب ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی اس کے بغیر تو مسلمانوں کا اب گزارا نہیں ہے، مسلمان ورنہ پٹتے رہیں گے، تعلیم میں بھی پیچھے رہ گئے مسلمان تہذیب کو چھوڑ کر پیچھے رہ گئے، اپنے کلچر اور انداز کو چھوڑ کر، اپنے وراثت کو چھوڑ کر پیچھے رہ گئے۔ مسلمانوں نے جب جب غلطیاں کری ہیں تو اللہ نے پھر ان کو سزا بھی دی، کیونکہ مسلمان سے ہی اللہ محبت کرتے ہیں، کافر اور غیر مسلم سے تھوڑی، اس کو کیا سزا دے، اس کی سزا تو آگے، لیکن مسلمان کو سزا ادھر بھی ملتی ہے۔ اور کبھی بھی کسی قوم کو سزا اس بات پر نہیں ملتی کہ جی وہ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے کوئی گناہ کر رہے ہیں یا چھوٹی چھوٹی برائیاں کر رہے ہیں، نافرمانیاں، بلکہ مسلمان کو سزا ملتی ہے ظلم پر۔ یہ ظلم بڑا خطرناک عمل ہے، اور واقعی ظلم ہوا تھا۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں، مسلمان ظالم بن گئے تھے جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے، اور مسلمان جو ہے نا وہ ماتحت ہو گئے، ورنہ تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہزاروں سال مسلمانوں نے حکومت نافذ رکھی ہے، اپنی حکومت چلائی ہے، اور ہمیشہ غالب رہیں اور ہمیشہ حاکم بنے رہیں، اور مسلمان کے علاوہ غیر مسلم ان کے محکوم بنے رہے۔ یہ مسلمان ایسے زندگی گزارتے تھے سر اٹھا کے۔ اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کیا اس آزادی کے بعد آج بھی ہم آزاد ہیں؟ اور حقیقت بات تو یہ، آپ حیران ہوں گے یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کی آزادی تو موت پہ شروع ہوتی ہے، جب اس کی آنکھ بند ہوتی ہے تب ثابت ہوتا ہے کہ یہ آزاد تھا یا غلام تھا۔ کیونکہ آج ہمیں دنیا نے آزادی کیا سکھائی ہے کہ بھائی داڑھی کاٹ لے، پینٹ شرٹ پہن لے، یہودیوں کا لباس پہن، اور لائف اسٹائل اپنا ایک انگریز کے طریقے سیکھ، اور وہ فلانا ایکٹر، وہ فلم ایکٹر، وہ فلانا ناچنے والی، گانے والی، وہ اس کے انداز کو اپناؤ۔ اس کو کیا سمجھا جا رہا ہے؟ یہ آزادی، یہ ہے ذہنیت کی آزادی کہ برقع اٹھا کے جلا دے، تیرا جسم ننگا ہونا چاہیے، جس قدر جو ہے جسم جھلکے گا اور نظر آئے گا اتنی تیری ڈیمانڈ بڑھ جائے گی۔ اس کو آزادی سمجھا جا رہا ہے۔ اور میں کیا کہتا ہوں اس کا الٹ کر کہ یہ کیا ہے؟ یہ غلامی۔ یہ آپ غلام بن گئے نا معاشرے کے۔ انسان صرف ضروری تھوڑی ہے کہ جو ہے قوموں کا غلام بنے، یا انسانوں کا معاشرے میں بھی غلام بن جاتا ہے۔ جو معاشرے میں چل رہے، جدھر ہوا چل رہی ہے، یہ چال تو ہوتی ہے کوے کی، یہ باز کی چال تھوڑی ہے۔ علامہ اقبال نے یہی تو سمجھایا تھا کہ یہ کوے کی چال نہ چلنے لگ جائے، مسلمان آج ادھر آ گئے بیچارے۔ اور باز کیا ہوتا ہے؟ اس کا جو منزل ہے نا وہاں سیدھا اڑتا ہے اور اونچائی پہ چلا جاتا ہے، اگر ہوا اس کو روکے گی اس کے مخالف اپنی سمت میں اڑے گا۔ اور کوا کیا ہے؟ ادھر کی ہوا چلی تو ادھر مڑ گیا، ادھر کی چلی تو ادھر مڑ گیا، اس کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، جدھر ہوا موڑ دے۔ آج مسلمان ایسے ہی ہواؤں پہ مڑتا چلا جا رہا ہے، جدھر معاشرے نے موڑ دیا، جدھر اس کو مجبور کر دیا۔ تو یہی تو غلامی ہے
کہ آپ ایک مطلب مسلمان ہونے کے باوجود اپنا لباس نہیں پہن سکتے، یہ کیسی آزادی ہے؟ آپ اپنا سر نہیں ڈھک سکتے یہ معاشرے میں باہر، یہ کیسی آزادی ہوئی؟ آپ اپنے آپ کو گالی سے نہیں بچا سکتے، یہ کون سی آزادی ہے؟ آپ سنت لباس نہیں پہن سکتے، آپ داڑھی نہیں رکھ سکتے، یہ کیسی آزادی ہو گئی؟ آپ نماز کے لیے نہیں جا سکتے ڈنکے کی چوٹ پر کہ اسلامی ریاست ہے، حالانکہ یہ کون سی ریاست، یہ کون سی آزادی ہے پھر؟ اور عورت آپ کی جو ہے وہ باپردہ ہو کر معاشرے میں اب چل نہیں سکتی، اس قابل آپ نے نہیں چھوڑا، تو یہ کون سی آزادی ہے؟ یہ تو آزادی نہیں۔ تو قائد اعظم آپ جانتے ہیں پہلے گورنر جنرل بن گئے، اللہ نے ظاہر موقع دیا، تقسیم ایسی ہوئی کہ 3 حصوں کے اندر مسلمان بٹے، آپ جانتے ہیں، اور ایک تو ہندوستان کے اندر رہ گئے، دوسرے جو یہ ہم مسلمان تھے یہ ایک طرف ہوئے، اور پھر تیسرے جو ہے وہ بنگال کی طرف۔ تو یہ بھی اللہ کی کرنی ہوئی۔ 14 اگست 1947 کو قائد اعظم گورنر جنرل بنے اور 11 ستمبر 1947 کو فوت ہو گئے۔ یہ بھی دیکھیں اللہ کی جانب سے کہ ان کو بہت بڑا کوئی زیادہ عرصہ نہیں ملا، لیکن ان کو ایک دفعہ ایک بندے نے کہا کہ سر آپ محنت بہت کرتے ہیں، آپ اپنی جان پہ رحم کریں، آپ بیمار بڑے ہو گئے۔ کہنے لگے کہ مجھ سے رکا نہیں جاتا، اور میں چاہتا ہوں کہ کل کو جب میں مروں نا تو اللہ مجھے بلائیں اور کہیں کہ بھائی ویل ڈن مسٹر جنا، ویل ڈن، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کہیں اللہ مجھ سے کہ میں نے واقعی چلو کوئی کام تو کرا۔ ایسے لیڈر تھے، اگر یہ لیڈر اب ہمیں دوبارہ مل جائے، اور عوام بھی دیکھے نا اس وقت کیسی تھی، نعرے کیا ہوتے تھے، مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ اس پہ مر مٹنے کو تیار ہوتے تھے۔ کہتے تھے ہزاروں علماء کو انگریز پکڑ کے اور الگ الگ پوچھتے تھے کہ بس اتنا کہہ دو اس تحریک سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے، تمہیں باندھ کے گولہ نہیں چلائیں گے، ورنہ توپ پہ باندھ کے گولے سے اڑائیں گے، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارا بالکل تعلق ہے، اور ہزاروں نہیں لاکھوں علماء انہوں نے گولوں سے اڑا لی اور جو ہے درختوں پہ لٹکا دی، اور لٹکے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ قربانیاں اس لیے دی تھی نا، آج ہمارا بچہ یہ باجے بجائے، ناچتا ہوا، ون ویلنگ کرتا ہوا روڈ پر، تماشے کرتے ہوئے، اور ہمارے کنچی والے یہ ڈیگ بجاتے ہوئے اور گندے گندے گانے جو ہے اس پہ چلاتے ہوئے، اور فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، اور ہماری عورتیں بے پردہ پھریں، اور یہ ناچ گانے ہوں جو رات کو شرابیں اور جو ہے یہ زنا کے اور پتہ نہیں کیا کیا کام ہوئے، اللہ معاف کر۔ اس لیے پاکستان کی ریاست آزاد ہوئی، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ یہ مقصد تھا جس کے لیے کتنے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھی اپنوں بڑوں میں کس کس نے اپنی جان کیسے جو ہے قربان کی ہو اور کس کی جان بچ گئی ہو، کیسے کیسے واقعات ہوئے۔ چند میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جو لوگوں نے خود اپنی زبانی بڑوں نے بتائے، سنتے تو حیران ہو جاتے کہ بھائی ایک قافلہ ایسے ہی چھپتا چھپاتا اور جھاڑیوں میں، کبھی کھیتوں میں اور کبھی کس جگہ رات کو جو ہے سفر کرتے تھے، دن میں چھپ جاتے تھے۔ اب وہ دن کی جو ہے نا دھوپ ہے، تیز دھوپ، اور کئی کئی دنوں سے پیدل چل رہے چھپ چھپا کے، ادھر سے سکھوں کی فوجوں کے دستے، اور کوئی دستہ قریب سے گزرتا، اب دودھ پیتا بچہ، چھاتیوں میں دودھ نہیں ہے، نہ پانی پینے کو مل رہا ہے، نہ کوئی خوراک مل رہی ہے، اب بچہ بھی بھوک سے بھی ایک تو پریشان ہے، پھر الگ سے دھوپ سے پریشان۔ اب بچہ تو بچہ ہے، دودھ پیتا، وہ تو روئے گا، وہ تھوڑی خاموش، آپ کتنا اس کو سمجھیں۔ اور ماں بتاتی ہے میں نے اس کا منہ دبایا پہلے جب دیکھا کہ بھئی دستہ آ رہا ہے فوج کا، ان کو آواز آ گئی تو یہ جتنے بھی 40-45 بندے ہیں تو سارے مار دیں گے اس ایک بچے کے پیچھے۔
اب یہ بچہ مر جائے تو چلو خیر ہے، 40-45 لوگ تو بچیں گے. اور کہتی ہے میں نے اس کا منہ دبایا کہ آواز نہ نکلے. اب دستک قریب پہنچ رہے، اب وہ بچہ تو رک نہیں رہا، تو پھر گلا دبایا. پھر آواز روکنا چاہتی تھی، وہ تو مارنا نہیں چاہتی تھی، اپنا لال سگا بیٹ بچہ. اور کہتی آخر میں اس کو دبا کے رکھا جب تک یہ گزر نہ جائے. اور آخر میں جب میں نے دیکھا تو میرا بچے کا دم نکل چکا تھا، میرا بچہ مر چکا تھا. یہ انہوں نے قربانی دی تھی اس ماں نے. اور ایسی پتہ نہیں، یہ تو وہ واقعات ہیں جو ہمیں پہنچ گئے اور پتہ چل گئے. کتنے ایسے واقعات ہوں گے کہ عورتوں نے آتا ہے کہ اپنی عزتیں بچانے کے لیے چھلانگیں مار دی پہاڑوں سے اور سمندروں کے اندر کود گئے. ایک صاحب کہتے ہیں میں بھاگ رہا تھا اور رات میں جو ہے نا سفر کرتا تھا، دن میں چھپ جاتا تھا. اور میں سفر کر رہا تھا، پھر اچانک کیا ہوا کہ میری بھنک جو ہے نا پتہ چل گئی سکھوں کے دستے. اب وہ میرے پیچھے میں بھاگ رہا کئی دنوں سے، جب کہ میں سفر کر رہا تھا اور حالت غیر تھی. کہتے ہیں جب میں ایک مقام پہ پہنچا تو آگے سمندر تھا، پیچھے سکھوں کا دستہ. اب میں نے فیصلہ کیا کہ سکھوں سے ہاتھوں سے مرنا زیادہ آسان ہے یا پانی میں کود کے مرنا آسان ہے. انسان یہ بھی فیصلے کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے اس نتیجے پہ پہنچا کہ پانی میں کود کر موت آ جائے یہ زیادہ آسان ہے ان کے ہاتھوں موت آنے سے. کہتے ہیں میں نے چھلانگ ماری، ایک لکڑی دیکھی بانس نما، ایک بڑی لکڑی تھی، وہ میں نے پکڑ لی. آخری تک تو مسلمان اپنی جان کی حفاظت، چونکہ جانتا ہے نا کہ جان بچانا بھی فرض ہے. کہتے ہیں لکڑی میں نے پکڑ لی، اس کو چمٹا لیا اپنے اندر پھنسا کے، اور میں نے چھلانگ ماری. کہتا ہے حیرانگی ہوئی جب میں نے چھلانگ ماری کہ سمندر کے اندر تو اس قدر لاشیں تھیں، اوپر پانی نیچے لاشیں اوپر، میں تو ان کے اوپر جا کے گویا گرا ہوں. اور یہ حال تھا کہ لاشوں سے سمندر بھرے. اور لوگ بتاتے آنکھوں دیکھے واقعات کے ٹرین جب آتی تھی پہنچتی تھی وہاں سے سرحد سے نکل کے ادھر پاکستان تو وہ بھری ہوئی ہوتی تھی لاشوں سے. یہ جو قربانیاں دی تھیں یہ اس لیے دی تھی آج ہمارے بچے کھڑے ہو کے ناچیں گے، رقص کریں گے، بچیاں یہ سب کریں گی. جو ان کے یعنی کہ جو مقصد تھا وہ کدھر گیا؟ اس ملک اور ریاست کو حاصل کرنے. تو اس کے بعد پھر لیاقت علی خان صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم بنے. اب جس قوم نے اپنے محسن کو ہی نہ چھوڑا، اللہ پھر اس قوم کو سزا بھی دیتے ہیں. اور سزا کیا ملی کہ دیکھیں نا، جب کہتے ہیں کہ اتنے حالانکہ مخلص انسان تھے اور سادہ انسان تھے، جو سادگی کی حد ہوتی ہے کہ ایسے ٹوپی نما پہنی ہوئی ہے اور نیچے کیا ہے جی پاجامہ ہے، اور جو ہے نا بالکل سادے سے کپڑے پہنے. اندر تو انسان چلو کوئی ایسی موٹی چیز پہن بھی لیتا ہے نا، ٹھنڈ ہوتی ہے تو، لیکن اندر کیا ہے شیروانی کے اندر کہتے ہیں جب ان کو گولی لگی شیروانی اتاری گئی تو اندر پھٹی ہوئی بنیان تھی. یہ وزیر اعظم کا حال، پھٹی ہوئی بنیان. ایسے لوگوں کو جو ہے مخلص لوگوں کو جب ہم نے بھیڑ چڑھایا ہے نا، پھر اللہ نے بھی سزا دی. اب آج تک دیکھ لیں کیا حالات. پھر اللہ نے بھی کوئی بہتر انسان جو ہے نا آنے نہیں دیا. انسان مسلمان جب خصوصاً ظالم بنتا ہے نا پھر اس کو ایسی سزائیں. تو بس یہ ہم غور کر لیں کہ پاکستان کی ریاست جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنائی اور اسلام کی بنیاد پر، اور ہم نے بھی لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کے اس کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا. لیکن آج ہم اس نعمت کے ساتھ بہت اپنے ہاتھوں سے اس کو بھیڑ چڑھا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے. جبکہ دنیا میں 2 قسم کی نعمتیں سب سے بڑی ہیں، اس کے علاوہ تو شاید ہی کوئی نعمت ہو. تو مرنے کے بعد پھر اللہ کے دیدار کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ نعمتیں وہ تو بعد میں. اور دنیا کی پہلی اور فزیکلی جو نعمتیں ہیں ظاہری، وہ کیا ہیں
کہ کوئی ملک کوئی ریاست ایسی ہو جس کے پاس سارے موسم موجود. الحمدللہ ہمارے پاس آپ دیکھیں صرف بھی چلے جائیں تو آپ کو پنکھے اور اے سیوں کی ضرورت پڑ جائے گی. کراچی میں تو ادھر نارمل ہے. پھر آپ کہیں اوپر کے علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو رضائیاں لینی پڑ جائیں. ایک ہی وقت میں سارے موسم الحمدللہ موجود ہیں. کہیں برف باری ہو رہی ہے, کہیں جو ہے بارش ہو رہی ہے, کہیں پہ اولے گر رہے ہیں, اور کہیں گرمی کی جو ہے نا تھپیڑے چل رہے ہیں. پھر آپ دیکھ رہے ہیں بہترین دنیا کے جو ساحلی سمندر ہیں اور وہ علاقے ہیں, اور جتنے بھی زمینی معدنیات ہیں, سونا چاندی پیٹرول جتنا گیس اور یہ سب کچھ, اور نمک کی کانیں کیا اور کوئلے کی کانیں کیا, اور یہ زراعت کی زمین اور ڈیوسانی لینڈ, اور یہ ساری نعمتیں پہاڑی سلسلے. دیکھیں کون سی ایسی نعمت کوئی آپ ایک نہیں بتا سکتے جو الحمدللہ اللہ نے مسلمانوں کو نہ دی ہو. پاکستان تو چھوڑیں, پوری دنیا کے مسلمان ممالک آپ اٹھا کے دیکھ لیں اور اسٹیٹس نکال لیں, سارا حساب کتاب دیکھ لیں, تو ساری دنیا کی بہترین نعمتیں وہ اس وقت دنیا کے جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں نا, مسلمان ان کے پاس, انگریز کے پاس نہیں ہے. اس کو مسلمانوں سے لینی پڑتی ہیں ساری چیزیں, محتاج ہے وہ دنیا میں. اور یہ تو ایک ظاہری نعمتیں ہیں نا. اگر آپ باطنی اور روحانی جو چھپی ہوئی نعمتیں وہ ساری اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ بھی ساری مسلمان کے پاس. اصل سکون, اصل چین, اصل اس کے اندر کا جو روحانی نظام ہے, جو اللہ کا تعلق ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اس کے ساتھ امتی ہونے کا بھی تعلق ہے, پھر صحابہ کی جماعت, پھر اولیاء, پھر ولی اللہ, پھر علماء, پھر دین اسلام, پھر قرآن حدیث, یہ سب کس کے پاس ہے؟ میرے آپ کے پاس. اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے پاس کیسی سونے کی چڑیا موجود ہے, اور ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کرتے ہیں, نہ ہم ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں. ہم تو باجے بجاتے ہیں, اپنے بچوں کو باجا دلاتے, بیٹا باجا بجاتے جاؤ, زور جتنا زور سے جو بجائے گا وہ بچہ سب سے ٹاپ کرے. جو بچہ اچھا ناچ کے دکھائے گا, وہ ادھر لگائے ہوئے تمبو لگائے ہوئے, وہ جی میوزک چل رہے ہیں, وہ جی یہ پرائز اس بچے کو جو سب سے اچھا ہمیں ناچ کے گا کے سنائے. حالانکہ دارالعلوم میں کیا ہوا, ابھی بھی یہ ہونا چاہیے جو وہاں ہوا کہ بھائی اتنے قرآن ختم ہوں گے رات سے سٹارٹ, اتنے قرآن ختم ہونے چاہیے, پھر دعا ہوگی, پھر صبح سارے جو ہے نا اکٹھے ہوں گے, اتنی مرتبہ جو ہے درود پڑھا جائے گا لاکھوں کی تعداد میں, اتنی دفعہ یہ فلانی آیات, اتنی دفعہ یہ وظیفہ, اتنی دفعہ یہ صورتیں. وہ مسلمان نہیں ہے کیا؟ پھر آخر میں جو ہے نا اگلے دن 14 اگست والے پھر وہ جو ہے نا مفتی صاحب کا بیان ہوگا, سب اکٹھے ہوں گے اس کے اندر, اور پڑھائی بھی ہوگی ایک حصے کی, صبح کی چند گھنٹوں کی پڑھائی بھی ہوگی. جس مقصد کے لیے ریاست حاصل کی تھی اس کو پورا بھی تو کرنا ہے. تو 14 اگست کا مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اصل مقصد یہ ہے کہ آج کے بعد میں 2 نمبر ہی نہیں کروں گا. اصل مقصد یہ ہے کہ آج کے بعد میرے گھر سے بے حیائی نہیں ہوگی. اور اصل مقصد یہی ہے کہ آج کے بعد میں ظالم نہیں بنوں گا, میں ظلم چھوڑ دوں گا, میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا آج کے بعد. یہ ہے 14 اگست کا اصل مقصد. 14 اگست کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے جو ہم نے سمجھ لیا. تو اللہ نے ہمیں ساری کی ساری نعمتیں عطا فرمائی. اتنا بہترین اور قیمتی خطہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ ہمیں تو اس بات پر آنسو بھی بہانے چاہیے کہ اب تک ہم کیا کر رہے تھے, اور شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں دیں اور جو ہے نا ہمارے مخالف کو نہیں دیتی. اس پر شکر بھی ادا ہونا چاہیے. پھر تو بہرحال میں نے تو اصل یہ بات بیان تو میں نے کرنا ہی نہیں تھا. میں نے تو جو اب بات میں شروع کرنا چاہ رہا تھا نا, پس منظر میں نے سارا بتانا تھا. وہ تو پس منظر اتنا طویل ہے جس میں نے جو ہے نا حضرت جو ہے محمد بن قاسم رحمہ اللہ, حجاج بن یوسف سے جو سلسلہ شروع ہوا, جہاں سے ظلم کی بربریت شروع ہوئی اور پھر مسلمان آ کے دبے,
اور پھر جو اس کا اپنا بھتیجا اور اس کا بیٹی کا شوہر بھی تھا محمد بن قاسم، اس کو اس نے بھیجا تھا. 2 پہلے وفد بھیجے، ناکام ہوئے. اور محمد بن قاسم تو ایسا آگے بڑھا، پھر اس کے مخالفت پہ جب حجاج بن یوسف مرا، اس نے ایک ملک کا ایک علاقے کا جو ہے نا وہ تھا بڑا، اس کے جو ہے نا بیٹے کو یا کس کو اس نے مروایا تھا. تو ادھر سے اس نے اس کو معزول کر کے واپس بلا کے اس کے حوالے کیا. اس نے اس کو بھینٹ چڑھایا محمد بن قاسم جیسے. اور کہتے ہیں وہ مقتل کی طرف جب جا رہا تھا نا، اس کو معزول کر کے واپس بلایا، تو ورنہ آگے تک جا کے تیار تھا فتوحات کرنے کے لیے. اور کہتے ہیں مقتل کی طرف جب جا رہا تھا اس کو، یعنی کہ انہوں نے قتل کرنا تھا، تب اس نے جو اشعار بولے اور سارا کچھ اس نے بیان کر دیا. اضاعونی وای فتن اضاع لیوم کریہۃ وصداد صغر، کہ دیکھو کیسے جوان کو یہ ضائع کر رہے ہیں. محمد بن قاسم کہہ رہے 17 سال کی عمر میں گئے تھے، 21 سال کی عمر میں یہ آگے تک فتوحات کر کے پہنچ گئے اور آگے مزید بڑھنے کو تیار تھے. جب نکلے تھے چند ہزار کا دستہ تھا، کہتے اس وقت 1,00,000 لوگ ان کے ساتھ ہو گئے تھے، اور اکثریت کیا تھی؟ ہندو کلمہ پڑھ کے اس کے ساتھ ہو گئے. اور ان کا بس نہیں چلتا تھا، بعضوں نے تو اس کے بت بنا کے ان کی پوجا شروع کر دی تھی کہ ایسا رحم دل آدمی، ایسا عادل شخص، ایسا نوجوان خوبصورت، تو یہ تو ہمارا سمجھ لو کہ خدا ہے. ایسے وہ اچھا کلمہ بھی پڑھ لیا ان غیر مسلم، اور اس کے ساتھ 1,00,000 کی تعداد ہے. تو آگے بڑھتا اور مزید اس نے اس کو معزول کرا اور موت کے جو ہے نا بھیٹ چڑھا دیا. پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. جو اب بہرحال وقت نہیں ہے ہمارے پاس، وقت مکمل ہو گیا. اصل تو میں نے یہ سارا پس منظر ادھر آپ کو بتانا، کبھی انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ نے موقع دیا اور زندگی نے وفا کی تو ضرور اس پر بات کریں گے. بس اصل آخری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک ریاست پاکستان، جس کا نام ہے پاک، ہم اس کو کہتے ہیں ستان کہتے ہیں، پاک ہوتا ہے طیبہ، اور ستان کہتے ہیں مدینہ کو، شہر کو. عربی میں اگر ترجمہ کریں تو پاکستان کا مطلب بنتا ہے مدینہ طیبہ، یہ اس کا مطلب بنتا ہے. اور مدینہ طیبہ کی ریاست ہے اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کی گئی ہے. آج کے بعد کا ہماری زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے نماز کبھی نہیں چھوڑا، فرض ہم نے کبھی نہیں چھوڑا، ہم نے ظلم نہیں کرنا، ہم نے 2 نمبری نہیں کرنی، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے کسی کو پریشان نہیں کرنا، ہم نے تنگ نہیں کرنا. ہم وسیع النظر والے لوگ ہیں، وسیع القلب والے لوگ ہیں، وسیع الظرف والے لوگ ہیں، ہم برداشت صبر والے لوگ ہیں. ہم ہر ایک کو برداشت کریں، ہم ہر ایک کا ساتھ دے کر اس کے ساتھ چلیں گے. المسلم من سلم المسلم بلسانہ و یدہ، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے سب سے بہترین اس کے اخلاق کیا ہوتے ہیں کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے، اس کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی. یہ بھی صدقہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.